الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام بخاری کی تحریر کردہ صحیح بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں بیشتر مسائل ایسے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں لائے ہیں، اور غیر مقلدین کا مذہب، غیر مقلدین کے مسائل ان کے خلاف ہیں۔ احادیث سے کچھ اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، غیر مقلدین ان مسائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو شخص خود صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق اپنے مسائل نہ رکھتا ہو، وہ دوسرے کو الزام تو نہ دے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری میں احادیث بیان فرمائی ہیں، گزشتہ سبق میں نے ان میں سے چند ایک احادیث بیان کی تھی، اور آج بھی انہی میں سے چند ایک احادیث بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات طلباء کے سامنے کھل جائے کہ غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری کے ساتھ اور صحیح بخاری کے ساتھ دور کا تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا ہے، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق، کہ حائضہ عورت کو اگر حالت حیض میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق شمار ہوگی۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات لائے ہیں۔ عن انس بن سیرین قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فما۔ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت أن عجز واستحمق۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال حسبت علی بتطلیقۃ۔ اب ان روایات سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ثابت فرما رہے ہیں کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ان روایات اور احادیث سے بڑا کھل کر یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ علامہ وحید الزمان تیسیر الباری شرح صحیح بخاری وہ لکھتے ہیں، اور اہل حدیث کے نزدیک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا لغو ہے، طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی طرح غیر مقلدین بہت زیادہ حوالہ جات شیخ ابن باز کے دیتے ہیں۔ فتاوی طلاق میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وجمع من اہل العلم ان هذا الطلاق لا يقع لأنه خلاف شرع الله تعالى لأنه خلاف شرع الله لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقول الصحيح من قولي العلماء۔
اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالت حیض کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح فتاوی اللجنہ میں مستقل ہے الطلاق البدعی انواع منها ان يطلق الرجل امرته في حیض او نفاس او في طہر مسها فيه والصحیح في هذا انه لا يقع۔ تو صحیح بخاری میں بیان کردہ تحریر کردہ احادیث سے ثابت ہے کہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دی گئی تو طلاق ہو جائے گی، اور غیر مقلدین مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق نہیں ہوگی۔ دلائل کے ساتھ مکمل بحث یہ طلاق کے مسئلے پر ہوگی۔ فی الحال صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری میں بیان کردہ روایات کے مطابق عمل نہیں ہے، اور غیر مقلدین کا مذہب صحیح بخاری کی روایات کے خلاف ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اور اس کے تحت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ تعالی وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں، والذی یظہر لی انہ کان اراد بالترجمہ مطلق وجود الثلاث مفرقۃ کانت او مجموعہ، کہ اس باب میں حضرت امام بخاری نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ 3 طلاق دیں تو 3 طلاق ہوں گی، خواہ وہ 3 طلاق اکٹھی دیں خواہ وہ 3 طلاق الگ الگ دیں۔ اب اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت لائے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للأول قال لا حتی یذوق اصیلتها کما ذاق الاول۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، تو کیا یہ شخص اس طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور شخص اب نکاح کرے، وہ اس کے ساتھ مجامت ہم بستری کرے، وہ طلاق دے، اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، وگرنہ حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح قال لو طلقت مرة او مرتين فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك۔ اب دیکھو یہاں واضح طور پر ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظیریہ اور آپ کے مسائل ان کا حل، یہ آپ کے مسائل ان کا حل غیر مقلد عالم مبشر ربانی صاحب کی ہے۔ ان کے ہاں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہیں، 3 طلاق 3 نہیں ہوتی۔ تو صحیح بخاری میں بیان کردہ حدیث سے ثابت ہوا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہیں، اور غیر مقلدین کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ بھلا ان کا حضرت امام بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا واسطہ ہے ان کا؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا، باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لاتے ہیں، عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء۔ اسی طرح دوسری حدیث لائے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت الضحیة كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فقال لا تأكلوا الا 3 ایام وليست بعزیمة ولكن اراد ان يطعم منه۔
اب اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کے ایام 3 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے تو 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں 3 دن میں گوشت کو ختم کر دو، گوشت باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اگرچہ آئندہ سال آپ نے اجازت فرمائی کہ اب تم گوشت رکھنا چاہو، ذخیرہ کرنا چاہو تو جائز ہے، لیکن گوشت کا ذخیرہ کرنا اور رکھنا یہ تو 1 سال تک بھی جائز ہے، لیکن 1 سال تک قربانی کا قائل تو کوئی نہیں۔ تو صحیح بخاری کی ان روایتوں سے ثابت ہو رہا ہے قربانی کے دن 3 ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف اس سے بالکل الگ ہے۔ غیر مقلد عالم مبشر ربانی، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اسی طرح عبید اللہ خان فتاوی محمدیہ، یہ دونوں حضرات لکھتے ہیں قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 13 ذوالحج کو غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ تو یہ قربانی کے دن 4 لکھ رہے ہیں، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایات 3 بتا رہی ہیں۔ تو غیر مقلدین کا یہ مسئلہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ سے بخاری میں احادیث کے خلاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں روایت بیان فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب تقلیم الاظفار۔ اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت لاتے ہیں، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کٹواؤ، تراشو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ داڑھی بڑھانے والی حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور اپنا عمل وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو ظاہر دن کافی ہو جاتے، داڑھی بڑھ جاتی، قبض علی لحیتہ، حضرت اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں لیتے، فما فضل اخذہ، وہ جو مٹھی سے بڑھ جاتی اس کو یوں تراش دیتے۔ داڑھی کا طریقہ بھی ہے، اب یوں مٹھی میں لے جو بڑے اس کو تراش دے، یوں مٹھی میں لے جو بڑے اس کو تراش دے، تو مٹھی سے جو داڑھی بڑھے اس کو تراش دے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو سے بخاری میں حدیث لائے ہیں، عبداللہ بن عمر سے اس کی تشریح ان کے عمل سے لائے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی 1 مٹھی سنت ہے، جبکہ غیر مقلدین کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ غیر مقلد عالم محمد اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ میں تحریر کرتے ہیں، صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر خصوصاً رضی اللہ عنہ اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل سنت صحیحہ کے خلاف ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح فتاوی اصحاب حدیث میں ہے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل سنت صحیحہ کے خلاف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا متبع سنت صحابی اس مسئلے پر ان کو سنت صحیحہ کے خلاف عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فعل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی تشریح یہ بتا رہی ہے کہ داڑھی 1 مٹھی ہے۔ میں یہاں بھی عرض کروں گا کہ اس موضوع پر
مستقل دلائل اپنی جگہ پر ہیں کہ کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بھی ثابت ہے کہ وہ داڑھی مبارک کو 3 طرف سے تراشتے تھے یا نہیں، اور دیگر صحابہ کرام کا عمل کیا ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ صحیح بخاری میں جو احادیث لائی گئی ہیں غیر مقلدین کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، یعنی غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں باب المصافحہ، اور اس کے تحت کچھ احادیث ذکر کی، پھر آگے دوسرا باب قائم فرماتے ہیں باب الاخذ بالیدین، وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدی۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلے باب قائم فرمایا باب المعانقہ، پھر باب قائم فرمایا باب المصافحہ، پھر باب قائم فرمایا باب الاخذ بالیدین، یعنی معانقہ گردن کا گردن سے ملانا، جب 2 آدمی ملے تو یہ بھی سنت، پھر ہاتھوں کا ہاتھوں سے ملانا، یہ بھی سنت مصافحہ۔ تو صرف ملانا ہی ہے یا پکڑنا بھی ہے؟ فرماتے ہیں باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ کو پکڑنا ہے، یعنی میرے بھی 2 ہاتھ، دوسرے بندے کے بھی 2 ہاتھ، تو دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑیں، یہ ہے سنت۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں صافح حماد بن زید، حضرت حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ فرمایا بیدیہ، دیکھو ہی ضمیر واحد ہے جو ایک کے لیے ہے، یدین تثنیہ ہے جس کا معنی 2 ہے، یعنی حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے فرمایا، تو حماد بن زید کا مصافحہ بتایا جا رہا ہے اور ہاتھ ان کے دونوں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سکھایا، اور سکھایا کیسے کہ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سکھایا۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو مصافحہ کے باب کے تحت لا رہے ہیں، تو ظاہر اس کا تعلق مصافحہ کے ساتھ سمجھتے ہیں، تبھی اس کو مصافحہ کے ساتھ لا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے تشہد سکھایا وکفی بین کفی، میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان تھا، تو معلوم ہوا کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے ہے، 1 ہاتھ سے نہیں۔ یہ یہاں پر بڑا واضح طور پہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ باب الاخذ بالیدین اور باب المصافحہ پر جب بات ہوگی تو وہاں تفصیل سے بات ہوگی، جو اس پہ شبہات کیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے 2 ہاتھ ہیں لیکن صحابی کا تو 1 تھا، یہ بات غلط ہے۔ یہ موقع پر سمجھایا جائے گا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس کے جوابات کیا ہیں۔ فی الحال بتانا مقصود ہے کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے مصافحہ 2 ہاتھ سے ہے، غیر مقلدین وہ 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے قائل ہیں۔ اب دیکھیں میاں نذیر حسین دہلوی فتاوی نذیریہ کہتے ہیں مصافحہ میں سنت طریقہ یہی ہے کہ 1 ہاتھ سے کیا جاوے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت نہیں۔ اسی طرح غیر مقلد مولوی عبد الرحمن مبارک پوری اسی فتوے کی تائید میں لکھتے ہیں جو کہ فتاوی نذیریہ میں درج ہے، جواب صحیح ہے، بے شک مصافحہ کا طریقہ مسنون یہی ہے کہ 1 ہاتھ سے یعنی دانے ہاتھ سے کیا جاوے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ حضرت کے پاس ایک غیر مقلد آیا اور اس غیر مقلد نے آ کر مصافحہ کے لیے یوں 1 ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے ایسے انگوٹھا آگے بڑھا دیا، تو غیر مقلد نے کہا یہ آپ نے انگوٹھا کیوں بڑھایا؟ فرمایا تو نے 1 ہاتھ کیوں بڑھایا؟ اس نے کہا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب تشہد سکھایا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا یہاں تو ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ تھے۔ تو اس نے کہا جی وہ تو نبی تھے نا، میں تو نبی نہیں ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نبی نہیں تھے، ان کا ایک ہاتھ تھا، تو میں نبی نہیں، اس لیے میں نے ایک ہاتھ بڑھایا۔ حضرت فرماتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود صحابی تھے، تو میں تو صحابی نہیں ہوں نا، اس لیے میں نے انگوٹھا بڑھا دیا۔ تو حضرت نے اس کو الزامی جواب دیا کہ اگر نبی کے دو ہاتھ تھے، عبداللہ بن مسعود نبی نہیں تو ایک ہاتھ تھے، تو وہ نبی نہیں تو ساتھ صحابی بھی تھے نا، میں نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں، بات کہوں اس لیے میں نے انگوٹھا دے دیا، اب تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو یہ اسی طرح قابو کیا جاتا ہے، پھر ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے، ان کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، ان کو بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ خیر، مصافحہ کا موضوع مستقل ہے، میری اس پر فائل موجود ہے، مقالہ موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو جب سبق آئے گا تو وہاں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی اور اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں حدیث پاک لائے ہیں، ان ابا سعید الخدری وابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما حدثاہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی الانصاری واستعمله على خیبر فقدم بتمر جنیب فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمر خیبر هكذا؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ انا لنشتری الساع بالساعین من الجمع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بیعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور خیبر پر آپ نے ان کو عامل بنایا، وہ وہاں سے کھجوریں لے کر آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ایک کھجور لے لیتے ہیں اور اس کو دوسری کھجور کے 2 سا سے خرید لیتے ہیں۔ یعنی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک کھجور 1 کلو مثلا کچی اور پکی ہے، اور ہمیں کھجور چاہیے پکی جو بالکل ہی پکی ہو، کچی پکی نہ ہو، تو ہم ایک کھجور کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لے لیتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے ریٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو ہم 1 کلو کھجور دے کر دوسری کھجور 2 کلو لے لیتے ہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو کلو کھجور کے بدلے میں کلو کھجور لو، خواہ وہ کچی پکی ہو یا کچی ہو، جیسے بھی ہو۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کھجور موجود ہے 1 کلو تم اس کو بیچ دو دراہم دنانیر پیسوں کے بدلے میں، پھر ان پیسوں سے تم 2 کلو کھجور لے لو۔ یعنی گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیلہ یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ یا اس حدیث ثابت ہو رہا ہے کہ حیلہ کرنا شرعاً جائز ہے، یعنی 1 کلو کھجور کو 2 کلو کھجور کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن 1 کلو کھجور کو بیچ دو اور درہم لے لو، انہی درہم سے 2 کلو کھجور دوسری خرید لو جو آپ کو پسند ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مقامات پہ جہاں شریعت کی منشا فوت نہ ہو حیلہ کرنا جائز ہے، جبکہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقہ حنفی کی ہر معتبر کتاب اور مشہور کتاب شریعت الہی میں حیلہ بازی کی جواز سے بھری پڑی ہے، اور خدا کے ہر بڑے حکم کو ٹلانے کے لیے نہایت عجیب و غریب حیلے تجویز کیے گئے ہیں، مسئلہ تقلید یہاں لکھ دیے۔ تو غیر مقلدین اس حیلے کو جائز نہیں کہہ رہے، جبکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث پاک سے حیلے کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ تو جہاں شریعت کا مسئلہ تبدیل نہ ہو اور شریعت ہی کے لیے حیلہ کیا جائے اور تعویل کی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک غیر مقلد آیا جو آنکھ سے بھی نبینا تھا اور دل سے بھی نبینا تھا۔ اور چونکہ نبینا تھا اور تھا غیر مقلد،
تو قاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں وہ آنکھ کا بھی نبینا تھا، دل کا بھی نبینا تھا۔ دل کا نبینا غیر مقلد تھا اور آنکھ کا نبینا کو اندھا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ آپ لوگ حنفی قرآن کریم اور احادیث میں تعویل بہت کرتے ہو۔ تو میں نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی تعویل کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کرتے ہو۔ میں نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تعویل کرتے ہو اور غلط کرتے ہو۔ حکیم الامت حضرت ثانوی رحمہ اللہ فرمایا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں مگر میں نہیں کرنا چاہتا۔ کہا جی آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی فائدہ کیوں نہیں؟ اگر میری بات غلط ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ فرمایا تیری بات غلط ہے، تیری اصلاح ہو گئی، تو ضلالت سے ہدایت پر آ بھی گیا تو جنت میں تو پھر بھی نہیں جا سکتا، تو تیرے اوپر محنت کرنے کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ تو نے تو ہر حال میں جہنم میں جانا ہے۔ اس نے کہا میں نے جہنم میں کیوں جانا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو شخص دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔ اور جنت میں تو اندھے نہیں جائیں گے، جنت میں دو جائیں گے جن کی آنکھیں ہیں، دیکھنے والے جائیں گے، نبی نے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا جی اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ حضرت فرمایا کہ جو آیت کا مطلب تو بتانے لگا نا یہ تعویل ہے، تعویل نہیں کرنی، بغیر تعویل کے بتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت فرمایا تعویل نہ کریں تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہوتا، بتا تعویل نہ کریں تو شریعت کے کتنے مسائل پر عمل کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ حضرت فرمایا یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی تجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو شروع میں طرز ایسا اختیار کیا کہ اس کو ترغیب ہو، وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اتنی سخت بات کہہ دی کہ تجھے ہدایت ہی نہیں ملے گی، تو جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن کی آیت بھی پڑھ دی۔ حضرت کا مقصد اس کو سمجھانا تھا کہ مناسب موقع پر تعویل کی جاتی ہے، مناسب موقع پر ہیلا کیا جاتا ہے۔ یہ چند ایک احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آخر میں ایک بات ذرا بڑی وضاحت کے ساتھ سنیں، توجہ سے سنیں اور اس بات کو سنبھالیں اور پلے باندھیں۔ ممکن ہے کوئی غیر مقلد یہ سوال کرے اور ممکن ہے کوئی اپنا بھی سوال کر لے۔ غیر مقلد بسا اوقات سوال کرتے ہیں مخالفت نظریہ کی وجہ سے، اور اپنے بسا اوقات اعتراض کرتے ہیں کسی حسد یا غلط فہمی کی وجہ سے۔ وہ سوال کیا کریں؟ یعنی آپ نے کہا کہ صحیح بخاری میں اتنی روایات موجود ہیں جن کے مطابق غیر مقلدین کا عمل نہیں، ان کے مسائل ان روایات اور احادیث کے خلاف ہیں، لہذا غیر مقلدین کا صحیح بخاری اور حضرت امام بخاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ کے بھی خلاف ہیں، آپ کے مسائل ان کے مطابق نہیں، تو پھر آپ کا صحیح بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں، یہ حضرت امام بخاری کی فقہ ہے، اور ہماری فقہ حنفی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے۔ حضرت امام بخاری چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اپنے امام کے مذہب کے مطابق باب قائم فرماتے ہیں۔ تو جو شخص حضرت امام بخاری کے باب کو پیش کرتا ہے وہ گویا امام بخاری کی فقہ کو پیش کرتا ہے، تو اس نے تو فقہ کو تسلیم کر لیا، تقلید کو مان لیا۔ ہاں امام ابو حنیفہ کی بجائے امام بخاری کی بات کر لی ہے تو غیر مقلد نہ ہوا، اور اگر غیر مقلد ہے تو پھر امام بخاری کی فقہ اور تراجم کو پیش نہ کرے۔ اور جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات اور احادیث لائے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ احادیث ہمارے خلاف ہیں، ہم ان احادیث کے جواب دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ہم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین نہیں کرتے، تو کوئی شخص کہ جی امام بخاری تو حدیث لائے ہیں کہ جیسے ان مقامات رفع الیدین ثابت ہے، آپ نہیں کرتے تو آپ کا عمل تو صحیح بخاری کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا صحیح بخاری کے خلاف نہیں، ہم نے کہا کہ یہ احادیث اتنا ثابت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر رفع الیدین فرمایا، اور یہ بات ہم مانتے ہیں۔ اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پہ چھوڑ دیا تھا، آپ نے ہمیشہ نہیں فرمایا تھا،
تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہیں نہیں لکھ رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا تھا اور اس کو چھوڑا نہیں تھا. تو ہمارے خلاف تب ہوتی جب امام بخاری حدیث لاتے جس ثابت ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ فرمایا تھا. تو ہمارا اختلاف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین فرمایا یا نہیں فرمایا. ہمارا اختلاف ہے کہ ہمیشہ فرمایا یا ہمیشہ نہیں فرمایا. ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں فرمایا. اب ان حدیث سے ہمیشہ ثابت ہوتا تو حدیث ہمارے خلاف ہوتی. ان سے ہمیشہ ثابت نہیں ہو رہا تو ہمارے خلاف حدیث کیسی ہوگی؟ یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی بات سمجھانے کے لیے کہ اگر امام بخاری باب قائم فرمائیں تو فقہ ہے، اور ایک فقیہ کو دوسرے فقیہ سے اختلاف کا حق حاصل ہے. یا تو غیر مقلد کے ہیں، ہم امام حنیفہ کے مقلد تو نہیں، امام شافعی کے ہیں. امام حنیفہ کے نہیں، امام بخاری کے ہیں. تو بات کہتے بھی ایسے لگتے ہیں امام بخاری نے یہ فرمایا ہے. اور جہاں تک تعلق حدیث و روایات کا ہے تو غیر مقلدین کے مسائل کے خلاف تو ہیں، ہمارے خلاف نہیں. چونکہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، آپ کو سمجھنے کے اندر غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور کوئی بچہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات سمجھ کر مزید آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.